الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ عزوجل ہم لیسن 15 پڑھنے والے ہیں اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور دوسرا میں آپ سے یہ عرض کروں گا اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ اسباق کو پڑھیے تاکہ آپ کو تمام اصول و قواعد کا پتہ چل جائے اور آپ آنے والے ہر نئے سبق کو آسانی سے سمجھ کر سیکھ کر پڑھ سکیں. سابقہ تمام اسباق کی ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں. شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 15 کو. آج انشاءاللہ ہم لیسن 15 میں میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے. میم ساکن سے مراد میم اور میم کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے تو میم ساکن بن جاتا ہے. تو میم ساکن کے تین قاعدے ہیں. میم ساکن کے تین قاعدے ہیں. ہم جب بھی میم ساکن کہیں بھی آئے گی تو وہاں پر تین قاعدوں میں سے ایک قاعدہ استعمال ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں. میم ساکن کے تین قاعدے ہیں اور پہلا قاعدہ ہے ادغام شفوی. آپ نے سبق نمبر 14 میں پڑھا تھا ادغام. اب میم ساکن میں ہے ادغام شفوی. اس بات کا نا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سبق نمبر 12 میں پڑھا تھا اخفا اور اظہار. اب ادھر ہے اظہار شفوی اور اخفاء شفوی. ٹھیک ہے. اب ادغام شفوی پڑھا تھا آپ نے سبق نمبر 14 میں. تو ادغام شفوی یہ کہیں مکس نہ ہو جائے اور یہ بھی دو مکس نہ ہو جائیں تو ان کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. میم ساکن کے تین قاعدے ہیں. پہلے کا نام ادغام شفوی ہے, دوسرے کا نام اخفاء شفوی ہے, تیسرے کا نام اظہار شفوی ہے. اب یہ تین قاعدوں کے نام ہیں اور یہ آگے ان کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اب ادغام شفوی کی تعریف کی طرف چلیں گے. ادغام شفوی یعنی کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوتا ہے. غنہ ہم کر کے پڑھتے ہیں. اب میم ساکن کے بعد دوسری میم کیسے آئے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں ساتھ میں. یہ دیکھیے یہ میم ساکن ہے. ٹھیک ہے. یہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیے دوسری میم آ گئی ہے. تو جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے گی تو یہ ادغام شفوی ہو جائے گا اور ہم غنہ بھی کریں گے. اب چلتے ہیں اخفاء شفوی کی طرف. اب یہ ڈیفینیشن ہے اخفاء شفوی کی. اب اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا, غنہ بھی کریں گے. اب یہ کیسے, یہ دیکھیے میم ساکن آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد یہ با آ گیا. اب میم ساکن کے بعد با حرف آ گیا تو اخفاء شفوی ہو گیا, ہم نے غنہ کرنا ہے, ادھر غنہ کر کے پڑھنا ہے. اب اظہار شفوی کا قاعدہ بالکل ہی آسان ہے. انہوں نے کہا کہ میم ساکن کے بعد نہ با آئے نہ میم. اگر با آئے گا تو اخفاء شفوی ہو جائے گا, میم آئے گا تو ادغام شفوی ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ میم ساکن کے بعد نہ با آئے نہ میم آئے, ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے, 29 حروف ہیں جو مدنی قاعدے میں الف با تا ثا حروف تہجی, تو ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے با اور میم کے علاوہ تو آپ اظہار شفوی کریں گے, غنہ نہیں کریں گے. یعنی کہ یاد کر لینا ہے اظہار شفوی میں غنہ نہیں کرتے ہیں, اخفاء شفوی میں ٹھیک ہے غنہ کرتے ہیں, ادغام شفوی میں بھی غنہ کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایزی ہیں, ان میں کچھ مشکل نہیں ہے. تو ہم لیسن کو انشاءاللہ ابھی شروع کرتے ہیں تو مزید انشاءاللہ پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے. تو میرے بعد آپ ریپیٹ کیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
اب اس میں سب سے پہلے ہم قاعدوں کے دیکھیں گے. نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا تا آ رہا ہے، اس میں ہم اخفا کریں گے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغامی شفوی کا غنہ ہوگا اور ادھر واو مدہ کریں گے. میم واو ساکن سے پہلے پیش ہے. اب اس کو پڑھتے ہیں. حمزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم، تم، میم وا پیش مض، تم مض، لام زیر لی، مضلی، میم واو پیش مو، مظلمو، نون زبرنا، مظلمون، أنتم مظلمون، أنتم مظلمون. آگے میم ساکن کے بعد حرف تا آ رہا ہے، نہ با ہے نہ میم ہے. ان دونوں کے علاوہ تا آ رہا ہے، اظہار شفوی کا غنہ کریں گے، غنہ نہیں کریں گے اظہار شفوی میں. حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، علمت، را زبر را، ترى، ألم ترى، ألم ترى. اب اس میں نون ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے حروف اخفا کا، ادھر اخفا کا غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی کا غنہ کریں گے. کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی، کنتم بی ہی، کنتم بی ہی. آگے چلیں گے. میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. ہا میم پیش ہم،
فا یا زیر فی ہم فی ہا الف زبر ہا ہم فی ہا ہم فی ہا اب اس میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے ادغام شفیع کا گنہ کریں گے. با ہے تو با میں کلکلہ ساکنہ ہو رہا ہے. واو زبر وا لام زبر لا والا کاف میم میم پیش کم ولکم میم الف زبر ما ولکم ما کاف زبر کا سین با زبر سب کا سب تا میم پیشتم کا سب تم وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. اب اس میں میم ساکن کے بعد را ہے، اس میں بھی اظہار شفیع گناہ نہیں کریں گے. واو لام زبر ول حمزہ میم زبر ام والام را پیش رو والامر والامر. اب اس میں حمزہ ساکنہ جھٹکا دیں گے، میم ساکن کے بعد با ہے، ایک فائی شفی کا گنہ کریں گے. تا حمزہ زبر تا تا زیر تی تا تی ہا میم زیر ہم تا تہم با زیر بی حمزہ کھڑا زبر آ
بی آ یا زبر یا، بی آ یا، تا دو زیر تین، بی آ یا تین، تأتیہم بی آیات، تأتیہم بی آیات، اس میں بھی اس کلمے میں اب میم ساکن کے بعد ضاد ہے، اظہار شفوی کا گنہ نہیں کریں گے. حمزہ میم زبر ام، ضاد کھڑا زبر دو، ام دو، ام دو. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. باقی انشاءاللہ یہ جو نیکسٹ والے 4 لائنز ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پیش کر دی جائیں گی. تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. کل انشاءاللہ ہم دوسری کلاس میں حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.